پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے اب سے کچھ دیر قبل مارک گراسمین نے کہا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس کی رہائی ان کے لیے انتہائی اہم ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاک فوج کے ساتھ تعاون بھرپور طریقے سے جاری رہے گا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے۔ خورشید محمود قصوری سابق وزیر خارجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قصوری صاحب، ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے اور اس تناظر میں جو ٹاسک دیا گیا ہے واشنگٹن کی طرف سے گراسمین کو، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ پورا کر پائیں گے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے نا، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دور میں جب آیا کرتے تھے لوگ تو ایمبیسی ویزا دینے سے پہلے فورن آفس آئی یوز ٹو میک شیور کہ انٹیریئر منسٹری سے بھی ہم بات چیت کریں، اور انٹیریئر منسٹری ان ٹرن ایجنسی سے بھی ان پٹ لیتی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فورن آفس یا امبیسڈر جو ہمارا واشنگٹن میں بیٹھا ہے، ان کے پاس تو ایسے کوئی سورسز نہیں ہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے فیصلہ کریں کہ جو شخص ویزے کے لیے اپلائی کر رہا ہے اس کے بارے میں حقائق بنیادی طور پر کیا ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ جو شارٹ سرکٹنگ ہوئی ہے نا ایک پروسیس کی ویزاز کے اجراء کے سلسلے میں، اس نے بہت سا کنفیوژن پیدا کر دیا ہے، اور لوگ پاکستان کے عوام بھی اور سیکیورٹی سروسز میں بھی یہ نہیں پتا کہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں مختلف، چاہے ان کو ڈپلومیٹک کور ہی ہو، وہ ان کی نہ صرف یہ کہ وہ ہیں کون، دوسری یہ کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ یہ تو میں مانتا ہوں کہ انڈر کور ساری دنیا کے جتنی ایمبیسیز ہیں سب لوگ رکھتے ہیں، لیکن کہیں 5 10 15 20، لیکن یا تو سینکڑوں کے حساب میں آ گئے، اور وہ بھی جو 15 20 ہوتے ہیں وہ یہ نہیں ہوتے کہ دندناتے پھرے ہاتھوں میں پستول لے کے اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیں۔ گورنمنٹس کو پتا ہوتا ہے بائی اینڈ لارج کہ یہ فلانا شخص جو ہے یہ انڈر کور ہے، لیکن وہ انڈر کور ایک خاص محدود علاقے میں اور ایریا میں ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ حکومت وقت کو یہ بھی نہ پتا ہو کہ جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں کہیں وہ حکومت وقت کے خلاف، ایجنسیز کے خلاف، آرمی کے خلاف تو نہیں ہے۔ اب جو شک بڑا ہے، اس لیے بڑا ہے کہ جو ایکٹیویٹیز ریمنڈ ڈیوس سے ہے اسے صرف ہائی لائٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی ماہ پہلے مجھے یاد ہے اخباروں میں سٹوریز ہائی لائٹ ہوئی تھیں کہ کئی کاریں آئیں نیلے شیشوں والی، کالے شیشوں والی، ان کو روکا گیا اور انہوں نے رکنے سے انکار کر دیا، جس سے بہت ٹینشن پیدا ہوئی تھی۔ پاکستان اور امریکہ دونوں کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے تعلقات بہتر کریں، لیکن بہتر تعلقات بنیادی طور پر برابری کی بنیاد پر ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ سمجھیں کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے عراق یا افغانستان کی طرح آکوپائڈ کنٹری ہے۔ پاکستان کو ہاں ڈیفینیٹلی امریکن سپورٹ کی ضرورت ہے، امریکن فرینڈشپ کی ضرورت ہے، لیکن امریکہ کو بھی اپنے اگر اہداف حاصل کرنے ہیں، اور ان کے لیے 2012 بہت امپورٹنٹ سال ہے کیونکہ امریکن پریزیڈنشل الیکشن ہوگا، وہ پاکستان کی ترجیحات کو اگنور نہیں کر سکتے، اور خواہ وہ افغانستان کی اینڈ گیم کے بارے میں ہو، اور خصوصاً یہ کہ جب اتنے 50 سال سے آپ کے تعلقات ہیں سیٹو، سینٹو وغیرہ میں، اور پھر آپ سوویت یونین میں جب انویژن کی تب بھی آپ کی بڑی کلوز ریلیشن شپ رہی، تو سوچنے کی یہ ضرورت ہے کہ یہ جو اتنا اس میں تنزلی آئی ہے اس کی کیا وجہ ہے، اور اس کو وجہ کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا قصوری صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ کوارڈینیشن بڑی ضروری ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سلسلہ ہے۔ یہ وکی لیکس کا معاملہ ہوا، اس کے بعد یہ ریمنڈ ڈیوس کا معاملہ ہوا، آپ کے خیال میں جو پاک فوج ہے، جو ہماری عسکری قوت ہے، عسکری قیادت ہے، ان معاملات کے بعد جب وہ یکسو ہے وار اگینسٹ ٹیررزم میں، اب اسے امریکہ کو کس طرح سے مطلب کس حد تک اس کو اعتماد کرنا ہوگا، اور امریکہ کو پھر کیا چاہیے ہوگا کہ وہ ہر صورت میں جو ہماری عسکری قوتیں ہیں جو کہ اس جو فرنٹ لائن میں لگی ہوئی ہیں ان کے اعتماد پر پورا اترے؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق، 2 حصے آپ کے سوال کے، ایک تو یہ کہ مجھے شک ہی نہیں کہ پاکستان کی عسکری قیادت امریکہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات چاہتی، مجھے یہ بھی شک نہیں کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو طریقہ کار آپ نے اپنایا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ حکومت کے آنے کے بعد جس طرح سے ویزے ایشو کیے گئے ہیں، وہ اس قسم کے شک و شبہات پیدا ہونا ایک فطری بات تھی، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اب یہ کلیئر ہونا چاہیے
کہ جو بھی لوگ پاکستان میں ہیں ان کی ایکٹیویٹیز اور ان کے نام یہ پاکستان کی حکومت کو پتہ ہونا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں. اور اگر یہ نہیں ہوگا، خدا نہ خواستہ اگر ریمنڈ ڈیوس نے 2 بندے مارے ہیں اور یہ معاملات یہاں پہنچ گئے ہیں، اگر کوئی اور بندہ اسی قسم کا 4-5 اور بندے اسی طرح سے جا کے فنا کر دے، تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات تو بہت اس سے زیادہ متاثر ہوں گے جو ریمنڈ ڈیوس کے افیئر سے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ دوبارہ ریمنڈ ڈیوس افیئر کی قسم کے جو واقعات ہیں ان کو روکنے کی پوری کوشش کی جائے. بہت بہت شکریہ جناب خورشید محمود قصوری ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور اب ہم بات کریں گے کہ آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ میاں شہباز شریف نے ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ تمام سیاستدانوں اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ اور فوج کو مل کر اس ملک کی بقا کے لیے کام کرنا ہوگا اور اس ملک کے لیے کام کرنا ہوگا. اگر ہم کچھ روز قبل تک دیکھیں تو مسلم لیگ نون کی قیادت کی جانب سے مختلف سیاسی جماعتوں کے خلاف سخت بیانات آ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون اکیلے ہی چلنا چاہتی ہے اور تمام کی تمام جماعتوں کے ساتھ وہ اختلافات کی شکل میں نظر آ رہی تھی. لیکن آج میاں شہباز شریف نے یہ بیان دے کر یقینی طور پر ایک نئی بحث کو جنم دیا ہے. یہ بیان کس طرح سے دیا گیا ہے اور کس تناظر میں اسے سیاسی نقاد دیکھ رہے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ملک کے ممتاز سینئر سیاسی تجزیہ کار اور سینئر صحافی جناب نذیر ناجی نے. نذیر ناجی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناجی صاحب آپ آواز سن رہے ہیں؟ جی میں بالکل، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. اوکے ناجی صاحب آپ سے بات کرتے ہیں ہم، لیکن پہلے ہم آپ کو اور اپنے ناظرین کو وہ سنواتے ہیں جو آج میاں شہباز شریف صاحب نے کہا. پولیٹیکل لیڈرشپ جو حکومت میں ہے، حکومت سے باہر ہے، اور جوڈیشری کی لیڈرشپ اور فوج کی لیڈرشپ، یہ مل بیٹھ کے پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو پوری طرح اس کے اوپر بات چیت کرے. ناجی صاحب آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو کچھ کہا، اگر ہم عملی طور پہ دیکھیں تو مسلم لیگ نون اس کے برعکس ہی کر رہی تھی. کچھ روز قبل ہم نے آپ سے ہی بات کی تھی. یہ جو بیان دیا ہے اس کا آپ مقصد کیا لے سکتے ہیں؟ جی یہ ایک طرح سے ایس او ایس ہے، کیونکہ حالات جہاں پہنچ چکے ہیں اور جو صورتحال بدل گئی ہے اور جو سٹیک ہولڈرز اب نئے آ چکے ہیں ان کی اگر آپ دیکھنا چاہیں تفصیل تو اسی بیان میں موجود ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ملک کے کسی قومی سطح کے سیاستدان نے جوڈیشری کو ان سٹیک ہولڈرز میں شامل کیا ہے جو سیاسی بحران کے حل کے لیے جمع ہو سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صورتحال میں کتنی بڑی تبدیلی رونما ہو چکی ہے. تو ایک جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے ایک سیاسی سٹیک ہولڈر کے طور پہ کنسیڈر کیا ہے جوڈیشری کو. تو ایک تو یہی جو ہے چیز قابل غور ہے کہ اب جو آئندہ جو بھی ارینجمنٹ ہوگا اس میں خواہ مذاکرات کے ذریعے ہو، مذاکرات کے بغیر ہو، لیکن ان کا ایک سٹیک ہولڈر کے طور پہ ان کا رول جو جوڈیشری کا ہے وہ کنسیڈر کیا جانے لگا ہے. تو اس کے نتیجے میں اب کیا ہوگا، نظام کیسے چلے گا، پارلیمنٹ چلائے گی، جوڈیشری چلائے گی، فوج چلائے گی، یہ مل کر جو کوئی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ تک پہنچیں گے وہ کیا ہوگی، کیا وہ جمہوریت ہوگی یا جمہوریت کے سوا کچھ ہوگا. تو یہ بہت سے سوال، اس سے ایک سوال کے ساتھ بہت سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور اب ان پر سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف کو جائیں گے. ناجی صاحب کیا یہ بیان اس تناظر میں تو نہیں دیا گیا کہ مسلم لیگ نون کو لگا کہ کیا شاید وہ آئسولیشن کی طرف جا رہی ہے اور جو دیگر اتحاد بن رہے ہیں وہ اس کے خلاف ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں سیاسی جماعتوں کو پریشان نہیں کرتی ہیں کہ وہ آئسولیشن کی طرف جا رہی ہیں، نہیں جا رہی. مسلم لیگ تو ویسے بھی کافی عرصے سے اکیلے ہی فلائی کرنے کی جو ہے عادی رہی ہے. اصل مسئلہ انہیں جو نظر آ رہا ہے انہیں سسٹم خطرے میں نظر آ رہا ہے. انہیں سارا جو اسٹیٹ کا سٹرکچر ہے میرا خیال ہے وہ اسے خطرے میں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اسٹرکچر کے اندر جب وہ ایک نئے اسٹیک ہولڈر کو بھی لے آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بعض بنیادی چیزیں جو ہیں وہ حل طرف نظر آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کو. بہت بہت شکریہ جناب نذیر ناجی صاحب انتہائی اہم تجزیہ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک انتہائی اہم بات ہے کہ ایک نئے اسٹیک ہولڈر کو بھی شامل کیا گیا ہے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک بار پھر ظاہر ہے کہ تنازع پیدا ہو گیا ہے اور اس تنازع کی وجہ ایک بار پھر سندھ کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا ہیں. بتائیں گے ایک بریک کے بعد.